السلام علیکم جی. زبردست قسم کی بات کرتے ہیں جی. زبردست قسم کی بات. دیکھیں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ایم ایل این نے 12 میں سے 11 سیٹیں جو ہیں پنجاب میں وہ ون کی ہیں اور بڑی ترتیب اور طریقے سے کی ہیں. اور جو رزلٹ آیا وہ بالکل واضح ہے. اس میں فارم 45 47 46 کا 44 کا 42 کا ایک تماشا بنا کہ جب الیکشن شروع ہوتا ہے تو وہاں پر جو 42 کا ایک وہ تماشا بھی نہیں، ایک وارڈ پہ جو نا کسی سے غلطی ہوئی اس کو ایشو بنایا گیا، اور ایشو بنانا چاہیے. دیکھیں نا، عدالتوں کا کام ہے سزا دینا، پولیس کا کام ہے چور کو پکڑنا اور یا کرپشن کو پکڑنا. ایف آئی اے کا کام ہے اس قسم کے کاموں کو، جو مالیاتی کرپشن ہے یا دیگر جگہ جس کا جو کام ہے وہ کرتا رہے. مسئلہ جو نا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. پی ایم ایل این نے ماضی میں ایک بہت بڑی غلطی کی اور جس کی نشاندہی متعدد بار کی، اور ریحام خان صاحبہ تو بار 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 کرتی تھی. وہ بڑے سخت وقت میں وہ بولی، میں ان کو اعتراف کرتا ہوں. اور لیکن ٹھیک ہے، ہمارے سسٹم کے اندر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ حقدار کو اتنا حق نہیں ملتا. 100 وجوہات ہوتی ہیں، واللہ عالم. اچھا، بہرحال انہوں نے بھی یہ بات توجہ دلائی اور سوشل میڈیا کے اوپر توجہ دیں، اور سوشل میڈیا سے مراد یہ ہے کہ پورا کا پورا نظام جو نا اس کو درست کریں. اور یہ یعنی کہ انتہائی قابل ترین لوگوں کا کام ہوتا ہے جو اس کام کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. باقی تو پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جس سے بات کریں وہ کہتا ہے کہ میں ہی ایکسپرٹ ہوں اور میری رائے کے مطابق چلیں. میں بھی اسی میں ہی شامل ہوں. تو یہ جو ہے نا ایک حقیقت ہے. اب ہوا کیا ہے، کیا فرق پڑا ہے؟ دیکھیں، پنجاب میں پی ایم ایل این کی پیور حکومت آئی، اور فیڈرل کے اندر جو ہے نا وہ ایک مشترکہ حکومت آئی. آئینی عہدے پیپلز پارٹی نے رکھ لیے، جو اچھے کام ہیں ان کا کریڈٹ پیپلز پارٹی نے رکھ لیا، جو محنت ہے وہ اور جو کام کرنے کی ذمہ داری ہے وہ پی ایم ایل این کو دے دی، اور جو اگر کوئی خرابی ہوگی تو اس کی ذمہ داری بھی وہ پی ایم ایل این کو دے دی. بڑی انصاف سے جو نا حکومت بنی ہے. یعنی کہ جیسے ہی ڈیمیجنگ ہوگی تو وہ سارا ملبہ بھی پی ایم ایل این پہ پڑے گا. لیکن سینٹ کا چیئرمین ہو، اسپیکر ہو، یہ سارے جو نا یہ پیپلز پارٹی نے یہ سارا معاملہ اپنے پاس رکھ لیا. اور شوق بھی تھا کچھ ایسا کام کرنے کا، تو وہ پھر ایسا ہوا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ یہ بہتری کس طرح سے آئی. دیکھیں، ایک تو پرسیپشن جو نا وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. پی ایم ایل این کی پنجاب میں حکومت ہے. پنجاب تقریباً 60% ایریا پاکستان کا کور کرتا ہے آبادی کے لحاظ سے، اور تقریباً 70% انفلوئنس کے لحاظ سے. تو پیچھے 30% آبادی کا حصہ رہتا ہے. وہ 30% جو نا وہ 70% اب ایریا ہے اپنا رقبے کے لحاظ سے. اب اس چیز کو سمجھ لیں کہ جیسے ہی پی ایم ایل این کی حکومت بنی پنجاب میں، مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ بنی، اور اصل میں جو متعدد بار اور ایک دفعہ واضح طور پہ پی ایم ایل این کی یعنی کہ حکومت یا مریم نواز شریف سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ پنجاب میں حکومت نواز شریف کی ہے. تو انہی کی تصویر بھی لگی، یعنی کہ ایک پیغام دیا کہ یہ جو کچھ کر رہی ہوں میں، سرپرستی اور گائیڈنس ساری میاں محمد نواز شریف کی ہے، میں بس ایک آگے اسٹیمپ ہی ہوں. اور بہت بڑی بات ہوتی ہے، انسان ایسے ہی سیکھتا. میاں نواز شریف نے جتنے پروجیکٹس تھے ان کو ترتیب دے رہے ہیں، اور لمحہ بلمحہ آگے بڑھا جا رہا ہے. اب اس کے ساتھ جو تھی نا کچھ مریم نواز شریف کی بھی ایڈیشن تھی. یعنی کہ جب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے تو اس وقت میں جو میڈیا سیل تھا وہ چلا رہی تھی مریم نواز شریف. تو مریم نواز شریف نے وہ اپنی ایکسپرٹیز بھی آگے لے کے آئی. اب اس میں کثر ہے، کوئی تھوڑا سا کہہ سکتا ہے کہ اس طریقے سے زیادہ ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے اس طریقے سے زیادہ ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر 6 مہینے کے بعد معاملات درست ہو جائیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو جو میڈیا ہے نا اس کو انہوں نے ایکٹیو رکھا. جس جگہ پہ جاتی ہیں، جیسے جیسے ملتی ہیں، جیسے جیسے وہ اپنی میٹنگز ارینج کر رہی ہیں، سب کو جو نا وہ پبلک کو بتا رہی ہیں کہ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. جبکہ شہباز شریف صاحب کی اگر آپ دیکھیں تو محنت بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن میڈیا کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ خاموشی سے آنا جانا کر لیتے ہیں. پلس وہ
اپنے کارکنان کو عزت نہیں دے رہے، یا آپ کہہ لیں کہ کارکنان کو وقت نہیں دے رہے جس طریقے سے ان کو دینا چاہیے. تو اس لیے بہت زیادہ پریشر ہے پی ایم ایل این کے اوپر، پارٹی کے اوپر پریشر ہے کہ جو وزارت عظمیٰ کی سیٹ ہے جیسے بھی صحیح شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، لیکن جو صدارت ہے وہ میاں محمد نواز شریف کے پاس ہونا چاہیے. وہی پی ایم ایل این کا فخر ہے، انہی کے نام کا ووٹ ہے، انہی کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا، ہے، اور انشاءاللہ وہ وزیر اعظم بھی بنیں گے. اگر کسی کی خواہش ہے کہ بھئی وہ شہباز شریف صاحب ہی رہیں، تو ابھی تک تو یہ فرق میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے. ابھی تک تو یہ بات ان سے نا زیر ڈسکس ہے. یعنی کہ وہ میں پہلا بندہ ہوں جس نے یہ بتایا کہ میاں نواز شریف سے کسی نے ملاقات کی ہے اور انہوں نے یہ اس بات کا پیغام بھیجا ہے کہ وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر آپ کو ہونا چاہیے. تو میاں صاحب خاموش رہے، پھر دہرایا، یعنی کہ 3 دفعہ دہرایا. یہ میرے پاس بڑی مستند خبر. اس کے بعد یہ ساری آپ دیکھ لیں کہ ہل شروع ہوئی پی ایم ایل این کے اندر. ایک گروپ جس کی اطلاع سب سے پہلے میں نے دی، اس کے بعد یہ ساری میڈیا کے اوپر سننے میں آیا، یعنی کہ ہفتہ 10 دن کے بعد خبریں آئیں. اور وہ کیا تھیں؟ کیا ہے کہ ایک ڈیبیٹ جاری ہے کہ ہمیں کون سا بیانیہ بنانا چاہیے اور ہمیں کس طریقے سے چلنا چاہیے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، اب مکس کر کے بتاتا ہوں. 1985-84 کا جو الیکشن تھا وہ بلدیاتی الیکشن تھا پنجاب میں، وہ بھی میں نے دیکھا. پھر 85 کا الیکشن غیر جماعتی قومی اور صوبائی کے ہوئے، وہ بھی دیکھا. اور اس کے بعد کی جو سیاست ہے نا وہ میری آنکھوں کے دیکھی ہے. لیکن اس سے پہلے کی بھی جو ہم نے ہسٹری جو پڑھی اور ہمیں معلومات میں آئی، تو یہ آیا کہ پاکستان کے اندر ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی کہ فوج، عدالتیں، جو عدالتوں کو کام میں لیا جاتا ہے، اور بیوروکریسی کے اوپر اثر انداز رہا جاتا ہے. پولیس کے اندر باقاعدہ ڈپلائڈ کیے جاتے ہیں اپنے افسران، جن کو کبھی میجر اور کبھی کیپٹن کے نام سے دیکھیں گے، اور وہ کبھی ایس پی، ایس ایس پی، ڈی آئی جی کے عہدوں کے اوپر ہوں گے. اور وہ کام کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی کہ وہ اپنے اصل ڈپارٹمنٹ کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ان نا ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا موقع دیتے ہیں سویلینز کو. جب سویلینز اس ملک کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو وہ کرپشن، غداری اور لوٹ مار کا الزام لگاتے ہوئے سامنے آتے ہیں، اور کرپشن کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں آئین کے ساتھ، اور لوٹ مار کرتے ہیں ٹکا کے. تو یہ نہیں کہ وہ الزامات جو لگا کر آتے ہیں وہ خود کرنے کے لیے آتے ہیں. تو وہی ہمیں طریقہ کار ہمیں پی ٹی آئی کا بھی نظر آتا ہے کہ جو واردات یہ خود ڈال رہے ہوتے ہیں، بین اس وقت میں اس کا الزام دوسرے کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں. یہ رضی دادا نے بہت فٹ اور بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں، تو میں اس کو دہرا رہا ہوں. تو یہی جو ان سے نا واردات یہ اسٹیبلشمنٹ بھی ڈالتی ہے. تو جو بات ہو رہی ہے نا اس وقت میں کہ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، تو یہ بہتری تو آ رہی ہے، گائیڈنس مل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، دنیا بھی آگے بڑھ رہی ہے، ضروریات بھی ہیں. لیکن فرق اس وقت پڑے گا جس ٹائم میں یہ کہیں گے کہ ہاں اب اکانومی بہتر ہو گئی ہے، اب ان کو نکالو، پیپلز پارٹی کو آگے لاؤ. یہ شیفلنگ ہوگی، یعنی کہ حق مارتے ہیں اور اس کے اندر سے اپنا مارجن نکالو. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ اس چیز سے کچھ سیکھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی ہمارا ملک. مطلب وہ سوچ کے اندر ہی نہیں ہے، وہ عزت ہی نہیں کرتے. وہ وزیر اعظم کو گالیاں دیتے ہیں، کیبنٹ کو گالیاں دیتے ہیں، پارلیمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں. اور یہ ڈھکی چھپی نہیں ہوتی. یہ عوام میں جن سے تعلق ہے آپ ان سے مل کے دیکھ لیں، ان کی سوچ میں ہی نہیں ہے، ان کو وہ تربیت ہی نہیں دی گئی. تو اور اب اس کو اچھا کہہ لیں برا کہہ لیں، سویلینز نے خود جگہ چھوڑی، اس طریقے سے محنت نہیں کی جس طریقے سے کرنی چاہیے تھی. جیسے میاں نواز شریف ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ سے اس طریقے سے نہیں لڑتے. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو ڈیمیج نہیں کرنا. یہ سوچ ہی غلط ہے. میاں صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہوں، میاں صاحب کی یہ سوچ ہی غلط. تو ابھی جو انسان صورتحال وہ گنجائش نہیں دے رہی. میاں صاحب جب واپس آتے ہیں نا، مطلب لیٹ سپوز وزیر اعظم بنتے ہیں، تو وہ اس چیز کی گنجائش نہیں دیں گے کہ آپ یہ سب کچھ کام کریں، لیکن ڈیمیج نہیں کرتے دوسرے کو. تو یہ ایک فرق ہے. تو شہباز شریف صاحب جو ان کا رویہ یا جو ان کی سرشت میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ جتنی بھی محنت کر لیں، وہ اگلے آ کے اٹھا کے لے جائیں گے مال، اور وہ یہ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس کا جو ڈیمیج ہے نا وہ پاکستان کو اٹھانا پڑے گا، اور وہ پاکستان ڈیمیج اٹھانے کی کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے مین رپڑ
کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، اور جو اچھائی نظر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ فوری طور پہ مریم نواز شریف نے عوام میں گئی ہیں، یعنی کہ ایسی ایسی جگہوں پہ جو مطلب آپ کہہ لیں کہ جن لوگوں سے ایک نارمل لوگ جو ہے نا تھوڑا سا پیچھے رہتے ہیں کہ یار اس کے اندر سے بدبوئیں آ رہی ہیں، ان کے کپڑے گندے ہیں، ان کے ماحول میں، وہ تو ان عورتوں سے، ان بچیوں سے جا کے وہ گلے ملتی ہیں، ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے، ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں، ان کو ان سے دعائیں لیتی ہیں، اور وہ جو دوری ہے وہ ختم کرتی ہیں. تو اس چیز کا احساس جو ہے نا بڑی دور تک جاتا ہے، اور اس چیز کے اثرات بہت دور تک چلے جاتے ہیں. تو یہی چیز ہے جس کی وجہ سے کامیابی نظر آئی ہے، اور بہتری کی ضرورت ہے، اور وہ بہتری ہوتی نظر آ رہی ہے. تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.